بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، اس کے دونوں گواہوں اور اس کے لکھنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1206۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1209۔ قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت کے وقت شیطان اور گناہ سے سابقہ پاڑ ہی جاتا ہے، لہٰذا تم اپنی خرید و فروخت کو صدقہ کے ساتھ ملا لیا کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1208۔ ابو سالبہ خوشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ شکاری ہیں، شکار کے احکام بتائیے۔ آپ نے فرمایا، جب تم شکار کے لیے اپنا کتا چھوڑو اور اس پر اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھ لو، پھر وہ تمہارے لیے شکار کو روک رکھے تو اسے کھاؤ۔ میں نے کہا، اگرچہ وہ شکار کو مار ڈالے؟ آپ نے فرمایا، اگرچہ مار ڈالے۔ میں نے عرض کیا، ہم لوگ تیر انداز ہیں تو اس کے بارے میں فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا تیر جو شکار کرے اسے کھاؤ۔ میں نے عرض کیا، ہم سفر کرنے والے لوگ ہیں، یہود و نصارہ اور مجوس کی بستیوں سے گزرتے ہیں اور ان کے برتنوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی برتن نہیں ہوتا، تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا لیں؟ آپ نے فرمایا، اگر تم اس کے علاوہ کوئی برتن نہ پا سکو تو اسے پانی سے دھو لو، پھر اس میں کھاؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1464۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھار دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو کچھ اعمال کے عوض اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو خود کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خود کو تباہ کرنے والا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 534۔ ابو عوانہ نے سماک بن حرب سے، انہوں نے مصعب بن سعد سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ابن عامر رضی اللہ عنہما کے پاس ان کی عیادت کے لیے گئے، وہ بیمار تھے۔ ابن عامر رضی اللہ عنہما نے کہا، ابن عمر، کیا آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، نماز پاکیزگی کے بغیر قبول نہیں ہوتی، نہ صدقہ نہ حق حاصل کیے ہوئے مال سے قبول ہوتا ہے، اور آپ بصرہ کے حاکم رہ چکے ہیں، مبادا آپ کے پاس کوئی ایسا مال آ گیا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 535۔ وہب بن منبع کے بھائی حمام بن منبع سے روایت ہے، کہا، یہ وہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں سنائیں۔ پھر انہوں نے کچھ احادیث کا تذکرہ کیا، ان میں سے یہ بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضو کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 537۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان پیاری احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔